اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاء امرنا اور لما جب ایک ہم نے پڑھا ہے اذا، ایک پڑھا ہے اذا کا مطلب کیا ہے؟ جب اس کا مطلب کیا ہے؟ جب لما کا مطلب کیا ہے؟ فرق تینوں میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اذا جب آتا ہے اور اذا کے آگے فعل ماضی، لیکن ترجمہ مضارع میں ہوتا ہے، مضارع میں بھی زیادہ تر مستقبل میں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلہ ہلا دیا گیا، زلزلت ہلا دی گئی، زلزلے میں آ گئی، لیکن اذا آ گیا تو ماضی کا ترجمہ کیسے چلا گیا؟ مضارع۔ اذا زلزلت الارض، جب زمین ہلا ماری جائے گی۔ اذا کے بعد فعل ماضی آئے تو ترجمہ مضارع میں ہوتا ہے۔ ایکسیپشن بھی اس کی ہیں قرآن میں، لیکن وہ استثناء ہے، جنرل رول اس کا یہی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب، لیکن اس کے اندر ایک چیز چھپی ہوتی ہے، اذکرو۔ اذکرو کا کیا مطلب ہے؟ یاد کرو جب، جیسے انگلش میں کہتے ہیں ونس اپون اے ٹائم، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ یہ بات ہوئی تھی۔ لما کب آتا ہے جی؟ جب واقعات دو یا دو سے زیادہ واقعات میں ربط بنانا ہوتا ہے کہ یہ ہوا، جب یہ ہوا اور یہ ہوا، پھر یہ ہوا وہ ہوا، اس میں جب آتا ہے۔ لما کب آئے گا؟ جب آپ بتائیں گے کہ جب سیلاب آیا تھا، جب سیلاب آیا تھا تو لوگوں کے گھر بہہ گئے، فصلیں تباہ ہو گئی۔ تو فصلیں تباہ کیوں ہوئی؟ جب سیلاب آیا۔ تو اس واقعے کے ساتھ اس کا ربط پیدا کر، سمجھ گئے؟ لمحہ کے بعد بھی سر ماضی آئے گا؟ جی، لمحہ کے بعد بھی ماضی ہوگا زیادہ تر۔ یہ تو آپ نے انگلش میں بھی پڑھا ہوگا، ایوری رول ہیز این ایکسیپشن۔ ہر اصول کا ایک استثناء ہوتا ہے، کہ اصول یہ ہے، یہاں سے تھوڑا سا قانون بنتے ہیں نا، قانون بنتے ہیں، ان میں سیونگز ہوتی ہیں، ایکسیپشنز ہوتی ہیں۔ تو لما جب، جاء آ گیا، جاء یجیء آنا، آنا، کیا مادہ ہے اس کا جی؟ جیم۔ حمزہ تو آخر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حمزہ، یا اور حمزہ۔ جاء یجیء آنا، اور جب جاء آ گیا، آ گیا، کیا چیز آ گئی جی؟ امرنا، کیسے پتہ چلا؟ اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو۔ امرو نا، اصل میں تھا امرن، اصل میں کیا تھا؟ امر، امرن کا کیا معنی ہے؟ حکم، حکم آ گیا۔ امر کا مطلب حکم ہے، اور امر کا مطلب کیا ہے؟ فیصلہ، فیصلہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، حکم کے مفہوم میں ہی آتا ہے فیصلہ۔ کام معنی ہے اس کا۔ امرن جس کا مطلب حکم ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ اوامر۔ عوامر، امرن جس کا مطلب حکم ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ عوامر، اوامر۔ اور جس امر کا مطلب کام ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ امور۔ امور، امور الف پہ کیا ہے؟ پیش، حمزہ پہ پیش۔ امور یعنی کہ کام کی جمع کیا ہے؟ امور، امور۔ قرآن حکیم میں نہیں آیا کہ اللہ کی طرف ترجع الامور، تمام کاموں کا پلٹ جانا ہے کس کی طرف؟ اللہ نے، اللہ کی طرف۔ تو یہاں پہ امر کا مطلب کیا ہے؟ فیصلہ، حکم۔ جب ہمارا حکم آ گیا، لیکن یہ امرن تھا
امرو ہو گیا، الامرو بھی نہیں آیا اور امر بھی نہیں آیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ یہ مضاف بن گیا کہ حکم۔ تو سوال کیا پیدا ہوا؟ کس کا حکم؟ کس کا حکم؟ امرنا، ہمارا نا ضمیر ہے، مضاف الیہ کے طور پہ آئی ہے، ہمارا حکم۔ لما جاء امرنا، جب آ گیا ہمارا حکم کس مقصد کے لیے حکم ہے؟ یہاں پہ امر ان کا کیا معنی ہے جی؟ فیصلہ کس چیز کا فیصلہ؟ کہ امت پہ حضرت حود علیہ السلام کی جو دعوت و تبلیغ کا معاملہ تھا وہ کیا ہو گیا؟ مکمل۔ اب مزید دعوت والا معاملہ ختم، اب حکم آ گیا جو نہیں مان رہے ان کو سزا۔ ختم کر دو۔ تو یہ حکم آ گیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے میں مکے والوں کو بات سمجھائی، دین پہنچایا، پہنچ گیا، کمپلیٹ ہو گیا، اب آپ مدینے آ جائیں۔ مدینے آ گئے، اب 70 کے 70 جو مرے تھے بدر کے اندر وہ عام لوگ نہیں تھے، سردار مار، جتنے سردار تھے مار دیے۔ کس نے مارے؟ اللہ نے پہلے ہی طے کر رکھا تھا کہ انہوں نے یہاں پہ مرنا ہے۔ تو جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، تو یہ یاد رکھیے، اس کا ایک اصول ہے، ہر فرد پہ قائم ہے۔ ایک آدمی کو، مثلا میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کی حجت تمام ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے، ختم۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے بھائی ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں، باتیں پہنچ کے پہنچ رہی ہیں اور ہم بدلنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں بدل رہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں ہمارا بھی جو حکم ہے آ ہی نہ جائے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ گیا ہمارا حکم آ گیا، نجینا، کتنے اس کے ٹکڑے ہیں جی؟ نج جئی نا، تین ہاں جی، کوئی بتائے؟ تین تین، چار والا بھی کوئی ہے؟ یہ آفتاب صاحب، تین ہی لگ رہے ہیں سر مجھے تو۔ اور بھائی اس کا کوئی ٹکڑا مکڑا نہیں ہے، ایک پورا یہ لفظ ہے، 14واں صیغہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو پتہ چل جائے گا۔ وہ جو ٹکڑے ہوتے ہیں نا، مثلا ابھی آیا امرنا، تو امر اسم تھا، نا ضمیر تھی، تو 2 ٹکڑے ہو گئے۔ امر کیا ہے؟ اسم ہے، نا کیا ہے؟ ضمیر ہے، ضمیر ہے۔ اس میں بھی تو سر ضمیر آئی ہے، نجینا۔ میں اب یہی بتا، اگر وہ فعل علیحدہ ہوتا، ضمیر علیحدہ ہوتی، تو پھر 2 ٹکڑے ہوتے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نجینا، مادہ کیا ہے اس کا؟ نون جیم واو۔ آفتاب صاحب لگتا ہے مادوں میں کوئی آپ محنت فرما رہے ہیں۔ ادھر تکنا سر، کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ ادھر آخری لکھے، اچھا لکھے ہوئے ہیں؟ لکھیے۔ اچھا، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اتنے ایگزیکٹ کل بھی آپ نے بتائے ہیں، آج بھی بتا رہے ہیں، تو کوئی جادو ہے اس میں۔ اچھا ادھر لکھے تک کے ہوئے دسنے ہیں سر، ہیں؟ ادھر تک کے دسنے ہیں۔ اچھا اچھا، نون جیم اور واو، واو، اس کا پھر لکھا ہوا ہے آگے کیا ہے؟ نہیں یا اس صرف سے مادہ ہی لکھتے ہیں، لکھا ہوا؟ نون جیم واو لکھتے ہیں، اچھا، آگے اور کچھ نہیں لکھا۔ تو نجا ین جی، ہے، ین جی، ین، جی، جی کہاں سے آ گئے؟ جب واو آپ بتا رہے ہیں تو جی تو نہیں آ سکتا نا۔ ین جو، ہاں، نجا ینجو، کیا مطلب ہے اس کا؟ نجات دینا، نجات دینا۔ ہر لفظ کا میں نے آپ کو بتایا ایک بیسک مفہوم ہوتا ہے، اس سے آگے سارے مطلب نکلتے ہیں۔ نجا ینجو کا بیسک جو مفہوم ہے وہ ہے علیحدہ ہو جانا۔ نجات پانے کا کیا مطلب ہے جی؟ فلاں سے نجات ہو گئی، مطلب خلاصی ہو گئی، یعنی اس سے مجھے علیحدہ ہو گیا، مجھ سے جان چھوٹ گئی۔ تو ینجو نجات۔ اچھا، قرآن حکیم میں نجات کیسے ویسے تو نجات ایسے لکھا جاتا ہے عام عربی میں، قرآن میں کیسے لکھا گیا ہے؟ جیسے زکوٰۃ نہیں لکھا گیا، قرآن میں زکوٰۃ کیسے لکھا گیا؟ اس طرح
اس طرح عام کیسے لکھا گیا ہے؟ ایسے۔ قرآن کا اپنا اسلوب ہے۔ تو نجات کا معنی کیا ہے؟ نجات کا مطلب ہے خلاصی ہوگی۔ خلاصی۔ ٹھیک ہے جی۔ علیحدہ ہو جانا، انجا ینجی، باب افعال، کیا مطلب ہے؟ نجات دینا، ہاں جی، کسی کو۔ خلاصی کرنا۔ اور نجا ینجی باب تفعیل سے، نجا ینجی، یہ بھی نجات دینا ہے، لیکن رفتہ رفتہ اور مکمل، کسی کو آہستہ آہستہ اور مکمل، کسی کو جان، کسی کی خلاصی کی نجات دے دینا۔ باب استفعال میں تو آپ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں لفظ کو کافی زیادہ۔ باب استفعال سے آئے گا تو کیا معنی دے گا جی؟ استنجا۔ استنجا، جی جی۔ استفعال، استنجا، یستنجی، نجات چاہنا، علیحدگی۔ چاہنا، استنجے کا لفظی مطلب کیا ہے؟ نجات چاہنا۔ علیحدگی چاہنا۔ استنجا کرنے کے لیے آدمی لوگوں کے سامنے تو استنجا نہیں کرتا، کدھر جاتا ہے؟ علیحدہ۔ سب سے علیحدہ ہو جاتا ہے، تنہائی چاہتا ہے کہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جب آپ رفع حاجت کرنے کے لیے جاتے تو نظروں سے اوجل ہو جاتے تھے، سامنے لوگوں کے نہیں، اوجل ہو جاتے، جو آداب ہیں ہر چیز کے تو اللہ کے نبی سے سیکھنے ہم نے، تو اب اس کی گردان کریں گے تو اللہ کے فضل سے وہیں پہنچ جائیں گے ہم۔ نجا، اس نے نجات دی، اور نجا، یا دو نے نجات دی، اور نجو، سب نے نجات دی۔ اور واحد مؤنث کے لیے کیا آئے گا جی؟ نجت، نجت، اس ایک عورت نے، نجات دی، اور نجیتا، دو عورتوں نے نجات دی، اور نجینا، سب عورتوں نے نجات دی۔ الف کے بغیر، نجینا، نجیتا، تو ایک مرد تو نے نجات دی، ایک مذکر نے نجات دی، نجیتما، تم دو مردوں نے نجات دی، اور سب نے دی، نجیتم، سب مذکر نے دی، نجیتم، اور تو مؤنث سے نجات دی، نجیتی، نجیتی۔ تی، یہ پیچھے پیچھے بولو نا جی، تساں نہ بھی کوئی چاکا یا جڑا اندر لفظ ہے۔ نجی، تی، دو نے نجات دی، نجیتما، نجیتو ما، ما، اور سب عورتوں نے دی، نجیتن، ہیں جی مولوی صاحب، تم سب عورتوں نے نجات دی۔ نجیتن، اور میں نے نجات دی، نجیتو، نجیتو، میں نے نجات دی، اور نجینا، ہم نے نجات دی۔ ہم نے نجات۔ 14واں سیغہ، یہ پورا ایک سیغہ ہے، سمجھ گئے۔ فعل ماضی کا باب تفعیل سے پورا سیغہ ہے۔ نجینا، لما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا، تو ہم نے، نجات دی، یا اردو میں اگر کہیں تو ہم نے بچا لیا۔ لیا۔ اب اس میں فاعل کون ہے بچانے والا؟ ہم۔ نہ، ہم، نحنو، ہم نے بچا لیا، اور فعل کیا ہے؟ بچانا۔ بچا لینا۔ تو یہاں پہ آپ کو کوئی حالت نصب آ رہی ہے نظر؟ جی جی، مفعول نصب آ رہا ہے۔ مفعول کیا ہے؟ ہودن، زبر دیکھ کے کیا پتہ چل گیا کہ نصب ہے۔ نصب ہے، تو اس میں ہم کیا چیز شامل کریں گے؟ کو، کس کو بچا لیا جی؟ ہود کو، ہودن، حضرت ہود کو، ہود علیہ السلام کو ہم نے بچا لیا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، ہم نے ہود علیہ السلام کو بچا لیا، اور الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہ دوسرا مفعول ہے۔ حضرت ہود کو بچا لیا، یہ جو عطف آیا نا درمیان میں، جی جی، اس نے اس کو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ایک حضرت ہود کو بچا لیا، اب اس کے ساتھ بھی ایک کو لگ جائے گا،
الذین ان لوگوں کو ان لوگوں کو آمنو جو ایمان جو ایمان لائے لائے معہو ان کے ساتھ مع کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ ساتھ، ظرف ہے یہ، اور ہو ان کے ضمیر اس کے ساتھ مضاف الیہ بن کے آ گئی، اس کے ساتھ۔ اب یہ اس سے مراد کیا ہے جی؟ حود علیہ السلام ہود علیہ السلام کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ ہودن والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی بچا بچا لیا، نجات دے دی۔ اگر نجات کا معنی دیا جائے تو اس کا کیا مطلب آئے گا، اور بچا لینے کا تو مراد کیا ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو سزا آئی تھی بچا لینے کا تو مطلب جو عذاب آیا اس سے، بچا لے تو نجات کس سے دی؟ ہیں؟ وہ جو اس زمانے میں لوگ تھے جن پر اللہ نے عذاب دینا تھا، جو ان کے مسلط ہوئے تھے، اللہ نے ان سے نجات دی، ان سے نجات مل گئی۔ نجینا ہودن والذین آمنوا معہ برحمت منا۔ اب یہ با آ گیا ہے تو کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ساتھ۔ نجات کس چیز کے ساتھ دی؟ اب اس بات پہ غور کرنا ہے آپ نے۔ رحمت تن سے کیا بن گیا؟ تن کیوں بنا؟ با حرف جر کی وجہ سے۔ رحمت کے ساتھ، مہربانی سے، مننا، من کا کیا مطلب ہے؟ سے، اور نہ ہم سے، مطلب ہماری مہربانی کے ساتھ۔ اس ساری سٹوری کا نتیجہ کہاں پہ ہے؟ برحمت منا ولما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، عذاب آ گیا ہمارا، تو ہم نے حضرت نوح اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو کس چیز سے بچایا؟ کس کے ذریعے بچا لیا؟ اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں، کس چیز سے جائے گا؟ مہربانی سے، رحمت سے۔ وہ وہی جنت میں جائے گا جس پہ اللہ کی رحمت سایہ کرے گی، عمل نہیں، رحمت، اللہ کی رحمت جس پہ اللہ مہربان ہو جائے۔ تو بنیادی چیز کیا ہے جی؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کو راضی کرنا اصل مقصد ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو پھر، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح راضی ہوتا ہے؟ سوال تو یہ، اللہ تعالیٰ جن کاموں سے راضی ہوتا ہے، جن سے ناراض ہوتا ہے، وہ اس نے ہمیں بتائے ہیں کہ نہیں بتائے؟ کس کے ذریعے بتائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ قرآن آپ پہ نازل فرمایا ہے، آپ کی زندگی ہمارے سامنے، تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے پوچھ لیں بھائی اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ تو آج وقت ہے راضی کرنے کا؟ جی، مر گئے تو نہیں، ختم۔ ختم۔ تو بس آج وقت ہے، تو آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ ٹرائشیں کر لیتے ہیں جی، اور ایسے تکے سے ٹرائیاں کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت اس دنیا میں مبعوث فرمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو دیکھ لیں کہ کس چیز سے وہ راضی ہوتا ہے، جیسے انہوں نے جو کیا ہے ایسے ہی کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کیا فرمایا؟ اطیع اللہ وسیع الرسول۔ واطیعوا الرسول، بس بات ہی ختم۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ، غلیظ، یہاں پہ دو ٹکڑے ہو گئے اس کے، ٹھیک ہے جی، دو ٹکڑے، وا اور اور نجینا
کتنے ٹکڑے؟ دو ٹکڑے اب اس کے، ایک ہے نجینا اور دوسرا ہم۔ نجینا پورا سیگا ہے 14واں، یہ آپ نے آگے کہا نا دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں، نجینا کے دو ٹکڑے نجا اور نا، یہ کہا تھا۔ تو اس لیے یہ دو ٹکڑے نے کی کہ یہ جو لفظ ہے نجا، نجا کا کیا مطلب ہے؟ نجا، اس نے نجات دی، اس نے نجات دی۔ اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے، ضمیر اس کے اندر مستتر ہے، چھپی ہوئی ضمیر ہے، وہ کیا ہے؟ ہوا، اس نے نجات دی، اس میں ہوا فاعل ہے کہ نہیں؟ ہے جی، فائل، کس نے نجات دی ہے؟ اس نے نجات اس نے، یہ ہوا اس کے اندر چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا، ٹھیک ہے، اس کے دو ٹکڑے تو ہم نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے، اس میں نجینا میں نا ظاہر ہو گیا، نا ظاہر، ظاہر ہو گیا۔ جی جی، یہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ ویسے آپ سوچیں اس کے اندر یہ چھپا ہوا کیوں؟ نجا کے اندر نجا، اس نے نجات دی، ہوا کہیں ظاہر نہیں، جی جی، چھپا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے نجت، اس مؤنث سے نجات دی، نجت اس مؤنث نے، اس میں ہیا یہ فاعل ہے، شی، جی، اس عورت نے، نجات دی، تو یہ چھپائے ہوئے کیوں ہے اس کے اندر؟ نہیں پتہ، صرف یہی دو سیغے ہیں 14 گردانوں میں، صرف یہ دو سیغے ہیں، صرف دو، جس کے ساتھ فاعل اس میں ظاہر کی صورت میں آ سکتا ہے۔ اس میں ظاہر کیا ہوتا ہے؟ جو واضح ہو جائے، سامنے آ جائے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث، مؤنث غائب کا صیغہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو کام کرنے والا فاعل ہوتا ہے نا، فاعل، اس کا نام بھی آ سکتا ہے۔ واضح، مثلا واحد مذکر غائب ہے، قالا، قالا کے آگے کیا آتا ہے جی؟ قال اللہ، قال الرسول، فاعل رسول آ گیا، اللہ آ گیا، قال الذین، ہاں جی، ان جی۔ لوگوں نے کہا جو، قال الملأ، سرداروں نے کہا، تو یہ واحد مذکر، قالت، اس کے آگے کچھ آ گیا۔ لیکن جو یہ ہوگا قالا، دو نے کہا یا قالو، سب نے کہا، اس کے آگے اسم ظاہر نہیں آتا، پھر نہیں ہوگا قالو، کہا ان سب نے، کن الذین، نہیں، پھر نہیں، پھر وہ اس کے اندر ہی سمجھ لیں آپ کی کن لوگوں نے کہا، قالو کے اندر ہی۔ تو یہ نجا جو آیا ہے، اگر اس کے آگے آ جائے نجئی، نجئی نہ آ گیا، نہ آ گیا نا، تو اب اس کے ساتھ اسم ظاہر نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا نا، کیونکہ 14واں صیغہ چلا گیا۔ تو اس لیے اس کے اندر یہ دونوں چھپے ہوئے ہیں، ظاہر نہیں ہے۔ کالا میں الف آ گیا، کالو میں واو الف آ گیا، کالا تا میں، کلنا میں، کلتا میں تا آیا تو پتہ چلا کہ تو نے کہا، تو نے کہا، تو اب اس میں نام نہیں آئے گا، اسم ظاہر آئے گا ان دونوں کے ساتھ۔ تو نجینا، نجینا یہ ایک لفظ ہے، ایک صیغہ ہے، 14واں صیغہ، ہم نے نجات دی، نجات دی، نجات دی۔ اب یہ فعل ہے، یہ کیا ہے؟ فعل، فعل کے ساتھ کیا آ گیا؟ ضمیر آ گئی، فعل کے ساتھ ضمیر آئے تو مفعول بن گئی، یہ مفعول ہوتی ہے، کو اس کے ساتھ لگا دیں گے، ہم نے نجات دی ہم ان کو، ان کو۔ یہ ان کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے جی؟ یہ وہی لوگ جن کو اللہ نے بچایا، وہ تو ابھی اللہ نے کہا، کہ ان کی قوم کو تو اللہ نے نجات دی نہیں۔ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی، ان میں دو لوگ ہیں، ایک تو خود حضرت ہود علیہ السلام ہیں، اور والذین آمن، آمنو، یہ ان کی ضمیر ہے، وَنَجَّيْنَاهُمْ۔ اب یہ جو واو ہے نا، یہ واو
یہ تفسیری ہے، تفسیری، یعنی اللہ نے کہا کہ ہمارا حکم آیا تو ہم نے حضرت ہود اور ان کے ساتھ والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ بچا لیا۔ اب سوال پیدا ہوا کس چیز سے بچا لیا؟ اب اس کی تفسیر آ رہی ہے وَنَجَّيْنَاهُمْ، اب نجینا کے بعد ہودن والذین آمنوا معه کہنے کے بجائے کیا کہہ دیا؟ صرف ضمیر لگا دی ہوں، ہم نے ان کو بچا لیا۔ کس چیز سے بچایا جی؟ من سے، فلاں چیز سے بچا لیا، ٹھیک ہے جی۔ عذاب غلیظ کون سا مرکب ہے؟ توصیفی، مرکب توصیفی ہے یہ۔ تو عذاب کیا ہے؟ عذاب موصوف ہے اور غلیظ اس کی صفت ہے۔ عذاب تو ہو گیا عذاب، اور غلیظ کیا معنی ہے اس کے جی؟ غلیظ بہت ہی، غین لام زوئے، غلظ یغلظ سخت ہونا۔ دوسرا معنی کیا ہے غلظ یغلظ کا؟ نہیں، گندے کے معنی میں نہیں آتا ہے؟ نہیں، غلظ یغلظ کا کیا معنی ہے؟ ایک تو سخت آ گیا نا معنی۔ دوسرا اس کا معنی ہے کسی چیز کا انتہائی گاڑھا ہونا، یعنی جو مالیکیولز ہوتے ہیں نا کسی چیز کے اندر، وہ جو زیادہ ہوتے ہیں تو وہ چیز جیسے دہی ہے، دہی کا سخت ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کے جو مالیکیولز ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ پانی کی طرح اس طریقے سے بہہ نہیں سکتا، تو بہہ نہیں سکتا تو وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، وہ سخت، ٹھیک ہے۔ تو غلظ یغلظ سخت ہونا، اور یہ فعیل ان کے وزن پر ہے ہمیشگی، جی غلیظ، صفت ہے یہ، صفت مشبہ غلیظ، اس کے اندر ایک کیا ہے جی؟ ہمیشگی، ہمیشگی ہے، دوسرا یہ صفت اس کی پکی، دائم صفت ہے، پکی صفت آ رہی ہے جا رہی ہے، پکو پک۔ تو ترجمہ اس کا ہوگا عذاب غلیظ، یہ جو سختی ہے اس میں نرمی والا کوئی گوشہ نہیں، کیا مطلب ہے؟ ایک عذاب جس میں سختی ہو۔ آپ جیل میں دیکھتے ہیں جی بندوں کو قید کیا کہ جی عید کی چھٹیوں میں تھوڑا سا قیدیوں کو نرمی ہوگی، کوئی قیدیوں کے ساتھ ان کی سزا بھی معاف کر دی جاتی، کبھی کبھی کوئی ان کے انعام بھی دے دی جاتے ہیں، قیدیوں کو اندر کو اچھا کام کرے تو سزا معاف ہو جاتی ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے، تو کوئی نرمی والا معاملہ بھی ہوتا رہتا ہے، سختی والا بھی رہتا ہے، نرمی والا بھی رہتا ہے، تو مکس سا معاملہ ہے ہمارے ہاں جو قیدی ہوتے ہیں سزا کے دوران۔ لیکن جو عذاب اللہ کی طرف سے آیا ہے اس میں کیا ہے؟ ہمیشگی ہے، سختی کی، نرمی والا وہاں پہ کوئی معاملہ نہیں، اس کا استعمال اور کہاں پہ ہوا جی؟ فرشتوں کے جہنم پہ، جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں پہ لگائے ہوئے نا، جہنم والوں پہ، فرشتوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے جی؟ غلاظ شداد، یعنی کہ شدید اور سخت۔ یہ سورہ تحریم کے اندر یہ لفظ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ، ان پر فرشتے ہوں گے، غلاظ شداد، بڑے سخت اور بڑے شدید، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اس کی خلاف ورزی نافرمانی نہیں کرتا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا گیا۔ تو فرشتے کیسے ہیں؟ غلاظ، فعال ان کے وزن پر، وہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، شداد یہاں پہ فعیل ان کے وزن میں، غلیظ سخت، عذاب غلیظ انتہائی سخت عذاب، نجیناہم من عذاب غلیظ، سخت عذاب سے
من سے ہم نے ان سب کو ہود والذین آمنو کو نجات دے دی. یہ پچھلے آیت کے حصے کی تفسیر ہے جی جی کہ اپنی رحمت سے ہم نے ان کو نجات بچا لیا. جب ہمارا حکم آیا، اس حکم کے اندر کیا پوشیدہ تھا؟ عذاب غلیظ غلیظ. اس حکم سے، اس کے جو نتیجے کے طور پہ اللہ نے سخت عذاب بھیجا، اس سے ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا. بچا لیا، نجات دے دی. چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں. وَلَمَّا ولما جَاءَ جاء أَمْرُنَا امرنا نَجَّيْنَا نجینا هُودًا ہودا وَالَّذِينَ والذین آمَنُوا آمنوا مَعَهُ معه بِرَحْمَةٍ برحمت مِنَّا منا وَنَجَّيْنَاهُمْ ونجیناہم من من نہیں آئے گا من من نون ساکن کے بعد کیا آ گیا ہے؟ ہلکی آ ہلکی گیا آ گیا عین. من عذاب من عذاب 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 آئے گا، جی جی آئے گا. نہیں کیسے؟ آئے گا نہیں آئے گا غین ہلکی ہے. غین ہلکی آ گیا. عذاب نہیں آئے گا بلکہ عذاب من عذاب من عذاب غلیظ. غلیظ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارحمنا في اولادنا وفي بناتنا. اللهم ارحمنا في اولادنا وفي بناتنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.